الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ شب برات کا پاک و ہند میں کافی اہتمام کیا جاتا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات بیداری کا اہتمام کرنا، اس رات خاص طور پہ عبادت کرنا اور اس کے بعد جو دن آتا ہے اس دن کا خاص طور پہ روزہ رکھنا، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے۔ لیکن درست بات یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات خاص طور پہ عبادت کرنا اور شعبان کے 15ویں دن خاص طور پہ روزہ رکھنا، یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ لیکن اس معاملے میں کچھ بھائیوں کو اشکال رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات خصوصی طور پہ عبادت نہ کی جائے، شعبان کے 15ویں دن اس وجہ سے عبادت نہ کی جائے کہ آج شعبان کا 15واں دن ہے، تو یہ عبادت سے روکنے والی بات ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی شعبان کے 15ویں دن پہلے سے روزہ رکھتا ہے تو اس دن بھی رکھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ شعبان کا 15واں دن سوموار کا دن ہے اور کوئی آدمی ہر سوموار کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث پہ عمل کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، تو وہ شعبان کے 15ویں دن سوموار کی وجہ سے روزہ رکھے تو یہ اچھی بات ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی ہر اسلامی مہینے کی چاند راتوں کے بعد جو دن آتے ہیں ان میں روزے رکھتا ہے، 13، 14، 15، تو شعبان کے مہینے میں بھی یہ روزے رکھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی پہلے سے ایسے روزے نہیں رکھتا، صرف شعبان کے مہینے میں شعبان کی 15ویں دن روزہ رکھتا ہے شب برات کی وجہ سے، تو اس کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ کیونکہ یہ چیز نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ایسی چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ یہ تو عبادت سے روکنے والی بات ہے، تو میں یہاں ایک دو سلف کے اقوال پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلے نمبر پہ امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ ان کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی، جسے چھینک آئی اس نے الحمدللہ کہا اور اس کے بعد کہا والسلام علی رسول اللہ، کہ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پڑھتا ہوں۔ تو جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سے کہا کہ چھینک آنے پہ الحمدللہ کہنے کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ سلام پڑھنے کا طریقہ ہمیں بھی آتا ہے، لیکن یہ چیز نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں نہیں سکھائی۔ تو یہاں پہ غور کیجئے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ سلام پڑھنا 24 گھنٹے مشروع ہے اور بہت اچھی بات ہے، لیکن چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کے ساتھ سلام پڑھنا یہ چیز نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اس وجہ سے صحابی رسول جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس آدمی پہ ناراض ہوئے جس نے چھینک آنے پہ الحمدللہ کے ساتھ والسلام علی رسول اللہ کہا تھا۔ ایسے ہی سعید ابن مسیب مشہور و معروف تابعی ہیں، وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، فجر کی اذان ہو چکی ہے، تو ایک آدمی نے مسجد میں آ کر 2 رکعتیں ادا کی، پھر مزید 2 رکعتیں، ایسے ہی وہ نماز پڑھنے لگا تو جناب سعید ابن مسیب اس پہ ناراض ہوئے اور کہا جسے مسئلہ معلوم نہ ہو اسے چاہیے کہ مسئلہ معلوم کر لے، فجر کی اذان کے بعد فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ مزید نوافل ادا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو جب اس آدمی نے سلام پھیرا تو وہ جناب سعید ابن مسیب سے گزارش کرتا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے یہ جو نفل ادا کیے ہیں کیا ان پہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے گا؟ کہ میں نفل ادا کر رہا تھا، نماز ادا کر رہا تھا، یعنی کہ کیا نماز ادا کرنا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ مجھے عذاب دے گا؟ تو جناب سعید ابن مسیب نے جو جواب دیا وہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس وجہ سے عذاب نہیں دے گا کہ تم نفل ادا کر رہے تھے، نماز ادا کر رہے تھے، اللہ اس وجہ سے عذاب دے گا کہ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کو ترک کر رہے تھے۔ تو اس لیے دین میں کوئی بھی نیا کام عبادت سمجھ کے کرنا یہ درست نہیں ہے، ان معاملات میں اجتناب کرنا چاہیے۔
ایسے ہی تیجا، ساتواں، 40واں، برسی، عرس، یہ تمام وہ امور ہیں جو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہیں، تو ان سے دور رہنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔